جس میں انسانوں کی قدر ہے. ایسے اگر آپ اٹھائے پوری یورپ اور پوری دنیا میں کوئی نظام حکومت کا سسٹم کا چل رہا ہے اور وہ امن کی طرف، ترقی کی طرف، سویلائزیشن کی طرف، اچھی ایجوکیشن کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایجادات ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہے ہیں، اس میں اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو اب تقریباً 76 یا 77 سال ہو چکے ہیں، یہ ملک جس دن سے بنا ہے اس کا سارا نظام، اس کا سارا سسٹم ریورس گیئر میں چل رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ہاں، ہم ایٹمی ملک ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے. ایٹم بم تو سوویت یونین کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن وہاں بیکری میں ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی. اور پھر اسی سوویت یونین کا جو سینکڑوں کے پاس ایٹم بم پڑے تھے، وہ ایٹم بم اسے نہیں بچا سکتے تھے. آخر میں سوویت یونین کولیپس ہوا اور 14 حصے بنے. اب اس ملک میں جو ملک ایک ملک تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک فیڈریشن ہے، یہ 4 قوموں کا، 4-5 قوموں کا ایک مکسچر ہے، ایک فیڈریشن ہے جس میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف روایات ہیں. لیکن بدقسمتی سے میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ 76 سال یا 77 سال کی ایک ملک کیسے چلے گا، لیکن جس طریقے سے چلایا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان کر سکے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلایا، اپنے عوام کا، اپنے اداروں کا خیال رکھا. ہر ادارہ کھوکھلا ہو چکا ہے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ایجوکیشن تباہ ہو رہا ہے، ہمارا جوڈیشل نظام، آپ سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بچہ ہر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا پارلیمانی نظام جو ملک کا نظام بناتے ہیں، ان کی کیا حالت ہے. جو کل تک ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، کل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائے اپنے کیے ہوئے اعمال کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ملک دن بدن قرضوں تلے دب رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، قرضے پہ قرضے ہم IMF سے ان کے شرائط کے مطابق لے رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ IMF سے ہمیں قرضہ مل گیا. یہ ایک پیمنٹی قوم ہے، اور پیمنٹی گھر صحیح سلامت نہیں بچتا. گھر میں اگر 4 بھائی ہو اور ایک بھائی پیمنٹوں کے کاروبار میں اگر وہ پھنس جائے اور بھائیوں کو پتہ لگے تو اس بھائی کو بٹھاتے ہیں کہ آپ شریک جائیداد میں آپ لگے ہوئے ہیں، پیمنٹوں کا کام کر رہے ہیں، تو جو تباہی کی طرف، جس پیمنٹوں میں ہمارا سب کچھ اپنے آبا و اجداد کے بنائے ہوا محنت، یہ سب کچھ جائے گا. اس بھائی کو منع کرتے ہیں. اگر
پھر بھی نہیں رکتے ہیں تو اسے ہاتھ کر دیتے ہیں, اسے جدا کر دیتے ہیں, اپنے جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں. لیکن تقریباً 76 سال ہمارے ساتھ ہمارے جو چھوٹی قومیں ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا اسٹیک فیڈریشن میں, سینٹرل روس میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. اور فیصلے جب وہاں ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ کیوں لاہور اتنا خوبصورت بنا ہے, ان کا روڈیں ایسے بنی ہوئی ہیں, اور ان کے یونیورسٹیاں ایسے بنی ہوئی ہیں, ان کے کالجز ایسے بنے ہیں, ان کا ایگریکلچر نظام, ان کا فلانا نظام, ان کے موٹر ویز. یہ جب IMF سے پیسے لیے جاتے ہیں, یہ صرف پنجاب پروونس کے نام پہ لیے جاتے ہیں یا پاکستان کے نام پہ, ایک ملک کے نام پہ لیے جاتے ہیں؟ آتے ہیں ملک کے نام پہ, لیکن یہ پیسے جہاں استعمال ہو رہے ہیں, انہوں نے تو اپنا نظام اور سسٹم, اپنا فیوچر, اپنے بچوں کو فیوچر محفوظ کر لیا. لیکن ہم اپنے صوبوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں والی زندگی ہے, نہ وہ دنیا میں جانور بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسے ہم اس وقت اس ملک میں جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا گھر, ہمارا مال, جو غربت کی زندگی ہے, ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں, ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. آخر یہ اگر دشمن ہمیں مارتا ہے, جس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے, تو وہ بھی وہی اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جو نقصان اس ریاست کی وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبوں کو, ہمارے پشتون, ہمارے بلوچ بھائیوں کو, جو جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وہ نہ بھائیوں والا طریقہ ہے, نہ وہ غلاموں والا طریقہ ہے, نہ وہ نوکروں والا طریقہ ہے. نوکر کو بھی گھر میں مالک ایک اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے, کھانا دیتا ہے, لیکن اس ملک میں جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے قوم, ہمارے عوام اس طریقے کی زندگی پسند کرتے ہیں یا ایسی زندگی جب سکے بھائیوں سے رابطے کٹ جاتے ہیں, رابطے کاٹتے جاتے ہیں, جدائی ہوتی ہے, گھر میں لکیریں کھینچ دیتے ہیں, دیواریں کھڑے کر دیتے ہیں, ایسی زندگی مزید گزارنا میرے خیال میں اس ملک میں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب اس واقعے پہ ہم کیا بولیں؟ یہ نہ پہلا واقعہ ہے, نہ یہ آخری واقعہ. واقعہ اس سے پہلے بھی سخت واقعات ہوئے ہیں, اور اس کے بعد بھی اس کی شیورٹی کوئی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے عوام کو, ہمارے علاقے کو تکلیف نہ ہو. کل جو یہ واقعہ ہوا, اور اس واقعے میں کان ابھی اگر ٹائم ہوتا, میری تو خواہش تھی کہ ایک
प्रोजेक्टर पे मैं, बहरहाल सोशल मीडिया हर एक ने देखा होगा कि हमारी कौन सी नुमाइंदगी वहाँ पे फॉर्म 47 वाला गए थे। उनके पास, बेचारों के पास क्या इख्तियारात है? उनके पास इख्तियारात क्या है, और उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उसके जोरावरों के सामने मुंह खोल सके। कल ये बात हो रही थी कि बस फैसला हो गया है कि जख्मियों को और जो शोहदा है उनको 2-2 लाख और जख्मियों को इतना लाख। फिर बाद में बात निकली जब यहाँ पे हमने प्रेस क्लब के लिए मुतालबा किया गया कि हमें मौका दिया जाए ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम, लेकिन वो मीडिया प्रेस के जो साथी थे वो बिजी थे। कल मेरे ख्याल में 2-3 प्रोग्राम्स चल रहे थे। कल इस शर्त पे जनाजे उठाए गए कि 15-15 लाख जो शोहदा है और जो ज़ख्मी हैं उनको 5-5 लाख। पहली बात तो ये है कि हमारी बेरोज़गारी, हमारी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए जो बच्चे 20-21 में से तो 5 डायरेक्ट मेरे साथ कल साथियों ने पिक्चर भेजे तो जो ईद की मुबारकबाद के लिए हमारे पास आते थे, यानी वो 20-22-25 साल के खूबसूरत बच्चे जो अपने माँ बाप के जिगर गोशे थे। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सेक्रेटरी साहब का, किसी मिनिस्टर साहब का, किसी प्लानिस्ट साहब का बेटे को मारता हूँ, वो तो 15 लाख देते हैं, मैं 1 करोड़ रुपये देता हूँ। क्या वो स्टेट और रियासत हमें इस बात की इजाज़त देगी, या मुआशरा या अल्लाह पाक इस हमारा जो मज़हब है वो उस चीज़ का इजाज़त देगा? ये जुल्म, ये जबर दिन ब दिन इसमें शिद्दत आती जा रही है। इस पे हमने उठना होगा, इस पे हमने बोलना होगा, इसको हमने रेजिस्ट करना होगा। अगर इस पे भी हम खामोश रहे तो कल इससे ज़्यादा गंभीर मसले होंगे। पिछले 7-8 महीने से दुक्की में कहाँ बंद है, मेरा खुद वहाँ पे माइनिंग है। लोग तो कहते हैं कि माइंस बंद है, माइंस क्यों बंद है, ये सवाल है। माइंस किसके वजह से बंद है? एक तो माइंस में मजदूर जाके गुर्बत जो सबसे तकलीफ दे और सख्त काम है, वो काम हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ऊपर से उनके जनाजे भी जा रहे हैं। इलाके में बेरोजगारी की वजह से ये सख्त मजदूरी। फिर माइंस ओनर्स हैं, माइंस ओनर्स के जो कानकनी वो कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं। यानी बाकायदा जब वहाँ पे ट्रक लोड हो जाता है, पर्ची कटती है और वो टैक्स गवर्नमेंट का जो अपना एक टैक्स है मादनियात पे, वो उसकी वसूली हो जाती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चला जाता है। लेकिन ऊपर से और टैक्सेस हम पे रखे गए कि हमें इतने पैसे चाहिए,
لیکن یہ کچھ سالوں سے جو 240 روپے کے لگ بھگ پر ٹن ایک ادارہ لے رہا ہے، اور وہ ادارہ وہاں پہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. کم فگرز میں بتاتا ہوں، کم سے کم فگر میں بتاتا ہوں کہ 40-45 کروڑ روپے سال کے مائنز اونر 240 روپے کے حساب سے، یہ کم سے کم فگر میں بتاتا ہوں. تو یہ کس قانون میں ہے؟ اگر ہوتا تو جہاں جہاں پہ مائننگ اس صوبے میں چل رہا ہے یا اس ملک میں چل رہا ہے، باقی صوبوں میں چل رہا ہے، ہر جگہ یہ طریقہ ہوتا. لیکن یہ طریقہ ہمارے ساتھ کیوں، ہمارے ارنائی میں، ہمارے دکی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ چاگی سے، وڈ سے اور علاقوں سے ماربل نکل رہے ہیں، کرومائڈ نکل رہے ہیں، فلانا نکل رہا ہے، ان پہ یہ ٹیکسز نہیں ہیں. یہ ٹیکسز، یہ خود ساختہ ٹیکسز ہم پہ کیوں مسلط کیا گیا؟ کل ہماری تو یہ خواہش تھی، کیونکہ وہ واقعہ ہوا اور پھر رابطہ اور دکی کوشش تھی کہ خود ساتھیوں سمیت، اور ابھی بھی جائیں گے، لیکن کل جو انہوں نے جتنی اجلت میں اور جلدی وہ کہتے ہیں مٹی پاک جنازے اٹھائے گئے، ان کو کوئی شیورٹی نہیں دی گئی. یہ جو ایک موٹر سائیکل کے ریٹ ہمارے جوانوں کے فکس کیے گئے، اس کی بھی کوئی انشورٹی نہیں ہے، کیونکہ فارم 47 والے جب وہاں پر جائیں گے تو اس کی شیورٹی کون بنے گا؟ اب سننے میں آیا ہے صبح سے کہ لوگ واپس آ رہے ہیں احتجاج پہ. اس لیے آ رہا ہے کہ ہمیں گارنٹر کون ہے، کس نے گارنٹی دی ہے، کون یہ جو شہداء کے گھر جو حکومت نے ایک دیت کا ایک کچھ وہ دیا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. اور اس کی گارنٹی کون دے گا کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ ملک میں بھوک ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے بچے پھر جائیں گے، اس غاروں میں گھسیں گے. ویسے بھی ان کی جنازے آتے رہے ہیں کہ آج فلانا کا لیز سلپ ہوا، پانی آیا، اس میں فلانا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے بچے جوان پھنس گئے، ان کی لاشیں آ رہی ہے، وہ تو الگ بات. اب جو ایک لیٹر کل صبح جب میں اٹھا BLA کے نام سے، اور میں نے خود جب دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ اصل نہیں ہو سکتا، یہ ایک فیک لیٹر ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ BLA کے جو بڑے ہیں، سرکردہ ہیں، لیڈرز ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم اس پشتون بلوچ صوبے میں ہم زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کس ٹرمز کنڈیشن کے ساتھ گزاریں. ہماری اپنی روایات ہے، ہم اس روایات کے تحت بلوچ بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ خود کرائسس میں ہے، وہ خود تکلیف میں ہے،
اب وہ کہتے ہیں انف از انف، ہم جائیں گے، ہماری پارٹی اسی لیے بنی ہے، ہماری پارٹی کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ضلعوں میں جائیں گے، ہم عوام کے ساتھ بات کریں گے کہ ہم نے اس ملک میں اس طریقے سے جو ایک شکارگاہ بن چکا ہے، شکار میں بھی یورپ اور اس میں گیا ہوں، وہاں پہ اپنے پرائیویٹ وہ سینچری لوگوں نے بنائی ہے کہ اتنے پیسے آپ نے جمع کرنا ہے، پھر آپ نے شکارگاہ میں داخل ہونا ہے، اتنے پرندے مارنا ہے، پھر وہ نکلتے ہوئے آدھے پرندے واپس اس کو دینا ہے، آدھے اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ ایک شکارگاہ ہے۔ وہ جو انگلینڈ میں جس شکارگاہ میں گیا، بالکل سیم یہ پاکستان انسانوں کا شکارگاہ ہے، ماریں گے اور پھر پیمنٹ کریں گے، بالکل سیم ایک وہی طریقہ ہے۔ سول ایڈمنسٹریشن بالکل کولیپس ہو چکا ہے ان کے پاس۔ جب آپ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ جا کے ان سے بات کرو، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، برائے نام بیٹھے ہو، مجذوب ہے وہ خود بیچارے، محکوم ہے وہ خود بیچارے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ خدا کرے کہ آخری واقعہ ثابت ہو، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اکن کے ناخون لے۔ یہ جس طریقے سے یہ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پالیسی کیا بن رہی ہے، زور آور ہمارے سرحدوں پر پہنچ رہے ہیں، اور ادھر سے ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے۔ تو اس حالت میں یہ ملک نہیں سروائیو نہیں کر سکے گا، نہیں چلے گا، نہ اس طریقے سے ہم زندگی اس میں گزارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہوا، ہم ان کے لواحقین، ان کے والدین، ان کے قوموں کے، ان کے بچوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے اس زخمی گرانوں میں، جائیں گے ان سے بات کریں گے، ان کی مدد کے، ان کی دلجوئی کے لیے، اور ایسے میکنزم بنانے کی کوشش کریں گے ہم ہر فورم پہ، ہر ایک، چاہے وہ یہ والا ہو، جھنڈے والا ہو، ڈنڈے والا ہو، جو بھی ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس نظام کو چلانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں، اپنے فیوچر کو بچانا ہے، سیکیور کرنا ہے۔